السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حدیثوں کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے رک گیا تھا کیونکہ ہم سفر میں تھے، اور پھر جب ہم سفر سے واپس آئے تو ہمارے گھر وغیرہ یہاں ٹوٹ چکے تھے، تو پھر آنے کے بعد تھوڑا سیٹلمنٹ وغیرہ کرا، اس لیے ٹائم لگ گیا۔ انشاءاللہ اب سیٹلمنٹ وغیرہ سب ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ بندہ حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو 2-3 حدیثیں سناتے ہیں انشاءاللہ، جس کی وجہ سے آپ کی روزمرہ کی زندگی میں نماز پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ بس اس کو معمول مت بنائیے روز، یعنی کبھی ایسا کوئی موضوع آ جائے یا ایسا کچھ ہو تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور اپنی امت کے لیے بھی ایسا کیا کر کے دکھایا تاکہ امت کے اوپر آسانی ہو۔ اہل حدیث کے مولانا لوگ تو یہ سب باتیں بتاتے ہیں، لیکن اور جو ہیں تو یہ سب باتیں نہیں بتاتے ہیں۔ اگر یہ سب حدیثیں ہر جمعے میں خطبے میں کھول کر یہ سب حدیثیں بیان کی جائیں تو انشاءاللہ لوگوں کو آسانی ہوگی اور لوگ نماز کی طرف خوشی اور خضوع کے ساتھ میں آئیں گے، کیونکہ جب دین میں آسانی پیدا ہوگی تبھی اچھا رہتا ہے گا۔ تو چلیے آج ہم آپ کو 2-3 حدیثیں سناتے ہیں انشاءاللہ، اس پہ آپ توجہ دیں، اور خاص طور سے جو لوگ ہمارے بھائی جاب وغیرہ کرتے ہیں اور ان کو ٹائم نہیں مل پاتا ہے، یا ہماری کچھ مائیں ہیں جو چھوٹے بچے ہیں اور بچوں نے پیشاب کر دیا تو سردی وغیرہ ہے، یا کسی وجہ سے نہانے میں کہ اگر ہم اتنی ٹائم نہائیں گے یا دیر ہو گئی تو مغرب کی نماز چھوٹ جائے گی، تو ایسا تو ان سب باتوں کا اس حدیث میں حل ہے، اور آپ کچھ ہم سے غلطی ہو تو اس غلطیوں کو نہ پکڑیں، ہمارے پیغام پر اور حدیثوں پر آپ توجہ دیں۔ انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے اور آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 553 ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے سفر کا ارادہ کرتے تھے یا کہیں گئے ہیں وہاں سے مدینہ واپس آنے کے لیے سفر کا ارادہ کرتے تھے، تو اگر آپ سورج ڈھلنے کے بعد سفر کرتے تھے تو ظہر عصر ملا کے پڑھتے تھے، اور اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر کرتے تھے تو ظہر عصر ملا کے پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پہ آپ کے شہر میں سورج 12:25 پہ ظہر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، کہیں پہ 12:20 پہ بھی ٹائم شروع ہوگا، تو 12:25 کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، اور 12:25 سے جو پہلے کا وقت ہوتا ہے یہ سورج چڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ جمع تقدیم، جمع تاخیر، جمع سورین، تینوں ہی طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ یعنی جمع سورین کہتے ہیں جمع نمازوں کو مؤخر کر کے جمع کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ سفر کا ارادہ کرتے تھے، یعنی 12:25 سے پہلے آپ گھر سے اگر نکلے، مثال کے طور پہ 10:30 بجے، 11 بجے، 11:30 بجے اگر آپ سفر کرتے تھے تو آپ ظہر کی نماز کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس کو مؤخر کر دیتے تھے، اور آپ اپنا سفر جاری رکھتے تھے۔ پھر جب عصر کا وقت آتا تھا، اب پہلے کے زمانے میں تو گھڑی وغیرہ تو تھی نہیں کہ عصر کا وقت 3:45 پہ شروع ہو رہا ہے یا 3:55 پہ شروع ہو رہا ہے، ظاہر بات ہے اندازے ہی سے سورج کو دیکھ کے اس کی دھوپ سے یا سائے سے پتہ لگا لیتے تھے کہ بھائی عصر کا وقت آ گیا ہے، تو وہ پڑاؤ ڈالتے تھے۔ اور اتنے بڑے لشکر کو لے کے یا اتنے لوگ ساتھ میں ہوتے تو ظاہر بات ہے ان کے وضو کا انتظام کرنا اور باقی دیگر ضروریات ہے تو بہت مشکل ہوتا تھا۔ تو آپ ظہر کی نماز کو
مؤخر کرتے تھے اور سفر کرتے تھے، اور جب عصر کا وقت ہوتا تھا تو آپ دونوں نمازیں جمع کر کے ایک ساتھ پڑھ لیتے تھے، پہلے ظہر پڑھی پھر عصر پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ 12:25 کے بعد سفر کرتے تھے، یعنی ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اس کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے تو ظہر کی نماز پڑھتے تھے اور اسی ٹائم عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے، اور پھر آپ سفر کرتے تھے، مغرب کے وقت تک سفر کرتے رہتے تھے، پھر مغرب کے وقت میں اپنا پڑاؤ کیا اور نماز پڑھی مغرب۔ اگر اس کے بعد پھر آپ کو پھر سفر کرنا ہوتا تھا تو آپ مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور اسی ٹائم عشاء کی نماز ملا لیتے تھے، جمع کر لیتے دونوں نمازوں کو، پڑھ کے آپ سفر جاری رکھتے تھے۔ اور اگر مغرب کی نماز کے بعد آپ کو سفر کرنا ہوتا تھا تو پہلے مغرب کی نماز پڑھ لیتے تھے، اسی ٹائم عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے اور آپ اپنا سفر جاری رکھتے تھے، یعنی دو نمازوں کو ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر لیتے تھے۔ خوف کی حالت میں بھی آپ جمع کر سکتے ہیں، بارش ہو رہی ہے بہت تو آپ جمع کر سکتے ہیں، اور سفر کی حالت میں بھی جمع کر سکتے ہیں۔ اور جو ایک لفظ آیا ہے 3 فرسخ، یعنی کہ 3 فرسخ قریب 20 کلومیٹر بنتا ہے گا، تو اگر آپ اپنے شہر سے باہر نکل گئے پھر وہاں سے 20 کلومیٹر جوڑا جاتا ہے۔ آپ اپنے شہر سے اگر آپ باہر نکل گئے، وہاں سے 20 کلومیٹر آپ اور آگے چلے گئے ہیں تو پھر یہ 3 فرسخ میں شمار ہوگا، تو وہاں سے آپ قصر بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ 4 رکعت والی آپ 2 رکعت پڑھیے، اور اس میں آپ جمع بھی کر سکتے ہیں گے، یعنی 2 ظہر کی پڑھ لی 2 عصر کی پڑھ لی، یا اگر مغرب ہوئی 2 مغرب کی پڑھ لی 2 عشاء کی پڑھ لی۔ یہ بھی دین میں آسانی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو تیسری حدیث ہے، دوسری کا ہم بعد میں ذکر کریں گے، اس کے بعد جو تیسری حدیث ہے بخاری شریف کی 616، جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور آپ نے جب خطبہ ختم ہوا مؤذن اذان دے رہا تھا، تو آپ نے جب مؤذن حی علی الصلاۃ پہ پہنچا تو آپ نے مؤذن کو یہ حکم دیا کہ الصلاۃ فی رحال، یعنی اذان میں یہ الفاظ کہہ دو الصلاۃ فی رحال، کہ بارش ہو رہی ہے، نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لو، یعنی جمعہ چھوڑ دو، نماز اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لو، جمعہ چھوڑ دو، یعنی بارش ہو رہی ہے۔ تو جب جمعے کی دن کے لیے بارش کا یہ حکم ہے تو عام دنوں میں کیا ہوگا؟ آپ سوچئے کہ اگر بارش ہو رہی ہے تو آپ نے گھر میں نماز پڑھ لیجئے، گھر میں بھی آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ دوسری حدیث جو ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1629 ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر، مدینہ میں رہ کر بنا سفر، بنا خوف، بنا بارش آپ نے نمازوں کو جمع کیا، یعنی آپ موجود تھے، کہیں گئے بھی نہیں، بارش بھی نہیں ہو رہی تھی اور کوئی خوف بھی نہیں تھا۔ بھائی خوف کا مطلب یہ دشمن کا خوف ہو یا بیمار ہیں اٹھنے بیٹھنے میں خوف ہو تو اس وجہ سے آپ نماز جمع کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ مدینے کے اندر بنا خوف بنا اس کے نمازیں جمع کری، تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس کو روٹین مت بنائیے کہ روز آپ نمازی جمع کر رہے ہیں، آپ کسی اس میں پھنس گئے ہیں یا کوئی وہ ہے تو آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ درس دے رہے تھے، تو مغرب کا وقت ہو گیا تو آپ نماز کے لیے نہیں اٹھے، تو ایک دوسرے تابعی اٹھے اور انہوں نے کہا حضرت مغرب کا وقت ہو گیا نماز کے لیے، تو آپ نے ان کو جواب نہیں دیا۔ پھر تھوڑی بعد وہ بیٹھے، پھر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر جب تیبارہ بولے ہم کو معلوم ہے کہ مغرب کا وقت ہو گیا، یعنی میں مغرب نہیں پڑھ رہا ہوں تو عشاء کے ساتھ میں نماز کو جمع کروں گا۔ تو وہ تابعی اٹھ کر چلے گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ابن عباس تو نئی نئی حدیثیں بیان کر رہے ہیں اور یہ وہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے کہ وہ بنا عذر، بنا سفر، بنا خوف نمازوں کو جمع کرتے تھے، تو یہ تو رسول اللہ کی سنت ہے، اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔
تو ہماری جو بھی مائیں ہیں یا بھائی ہیں اگر کبھی کام میں بہت بزی ہو گئے تو وہ نماز ظہر کی نماز کو اپنا مؤخر کر کے عصر کے ساتھ میں ملا کے پڑھ لیں، یا کوئی ایسا کام آ گیا کہ مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکے تو وہ عشاء کے ساتھ میں ملا کے پڑھ لیں، یا آپ کو مثال کے طور پہ کہیں شادی میں جا رہے ہیں اور دور ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ راستے میں مسجد وغیرہ نہیں ملے گی تو آپ مغرب کی نماز گھر پر پڑھیے، عشاء کی پڑھ لیجئے، اس کے بعد میں آپ اپنا سفر کر لیجئے۔ یا اگر ہماری کسی بہن کے گھر میں چھوٹی اولاد ہے اور وہ چھوٹے بچے ہیں اور اگر پیشاب کر دیا اور یا نہانے کی حاجت ہو گئی اور مغرب کا ٹائم ہے تو آپ آرام سے نہائیے، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھ لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اگر آپ کو کہیں کوئی سفر کرنا ہے، مان لیجیے آپ کو پتہ ہے کہ ہم 10 بجے گھر سے نکلیں گے تو راستے میں ہم کو چلتے ہی چلتے ہو جائے گا اور پھر مغرب تلک پہنچیں گے، تو آپ ظہر کی نماز کو چھوڑ دیجئے، جب مغرب کے پہلے پہنچیے تو وہاں پہ مغرب ظہر عصر ملا کے پڑھ لیجئے، اور جیسے ہی مغرب ہو مغرب عشاء ملا کے پڑھ لیجئے اور آپ واپس اپنے چلے آئیے سفر سے۔ تو دیکھیے دین میں کتنی آسانی دی گئی ہے، بس کیا لوگوں کو علم نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے جو مولانا وغیرہ ہیں مسجدوں میں یہ باتیں بتاتے ہیں کہ لوگوں کو آسانیت اور سہولیت پیدا ہو۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس حدیث سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر دوسروں کو آپ پہنچائیں گے تو ہم کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا، لوگوں کا علم میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔